آنے والے نے کہا کہ مریم ڈرو نہ، انما انا رسول ربک، مجھے تمہارے رب نے بھیجا ہے۔ مریم ڈرو نہ، مجھے تمہارے رب نے بھیجا۔ کیوں آئے ہیں؟ کہا لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، میں جبریل ہوں اور اللہ نے میری ذمہ داری دی ہے کہ میں تمہیں ایک پاک بیٹا عطا کروں۔ خوشی تھی، رب کا پیغام آیا ہے، مالک نے کرم نوازی کی ہے، جبریل آئے ہیں، لیکن جو خبر سنائی یہ بڑی عجیب تھی کہ مریم اللہ نے بھیجا ہے اور اس لیے آیا ہوں کہ تمہیں ایک بیٹا دے دوں۔ سیدہ پریشان ہو گئی، کہنے لگی کہ دنیا کا دستور ہے، نکاح ہوتے ہیں، شادیاں ہوتی ہیں، میاں بیوی کا رشتہ قائم ہوتا ہے، پھر اولادیں ہوا کرتی ہیں۔ میں یہاں تنہائی میں ہوں، خلوت میں ہوں، بھلا میرے ہاں اولاد کیسے ہوگی؟ جناب جبریل نے کہا کہ اللہ کریم کے لیے یہ بڑا آسان کام۔ المختصر جناب جبریل نے یہ ربان میں پھونکا، سیدہ حاملہ ہوں، فوراً ہی عمل کا وقت مکمل ہوا اور جناب سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ السلام کی ولادت باسعادت۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو سیدہ مریم نے گود میں لیا۔ اب اور پریشان ہو کہ جو لوگ میری گود میں بچہ دیکھیں گے سوال اٹھائیں گے، مجھ سے پوچھیں گے، کس کس کو جواب دے دیں؟ حکم ہوا کہ مریم یہاں سے نکلیں اور جائیں اپنی قوم کی طرف جائیں۔ یا اللہ، قوم کو جا کے کیا جواب دوں گی؟ لوگ پوچھیں گے، باتیں کریں گے، بن باپ کے بیٹا کیسے آیا ہے، کون باپ ہے اس کا، کیا جواب دیا جائے؟ حکم ہوا کہ مریم آپ خاموش رہیے گا، باقی رب جانے کیا ہوتا ہے۔ سیدہ نے شہزادے کو اٹھایا، جناب عیسیٰ کو اٹھایا، قوم کی طرف آ گئی۔ قوم والوں نے جب سیدہ کی گود میں بیٹا دیکھا تو باتیں شروع ہو گئی۔ یا اخت ہارون، مریم تم تو ہارون کی بہن تھی نا، تمہاری پاک دامنی کے تو قصے ہیں، تم تو پاک دامن تھی، نہ تمہارے والد کوئی برے آدمی تھے، نہ تمہاری ماں نے کبھی کوئی گناہ کیا، تو تم یہ بچہ کہاں سے لے کے آئے؟ سیدہ نے یوں کر کے ہونٹوں پہ ہاتھ رکھا، اشارہ کیا کہ میں نے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے، جو پوچھنا ہے اس بچے سے پوچھنا، جو پوچھنا ہے کس سے پوچھنا۔ کہنے لگے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، یہ سورہ مریم کی آیت ہے۔ کیف بچہ کیسے بولے گا، اس بچے سے کیا بات کریں، یہ تو جھولے میں ہے، بچہ ہے، یہ کیا بولے گا؟ جناب عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ السلام کی طرف جب توجہ کی گئی تو جناب عیسیٰ علیہ السلام نے کلام فرمایا، کلام کیا، اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، مجھے اللہ نے کتاب بھی عطا فرمائی ہے، مجھے اللہ نے نبی بھی بنا کے بھیجا۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ نے بیان فرمایا، گویا فرق بیان کر دیا کہ لوگوں، انسانوں میں ہم نے درجات رکھے، انسانوں میں ہم نے فرق رکھے، سارے انسان ایک لیول کے نہیں، ایک مرتبے کے نہیں، تمہاری اپنی ایک زندگی ہے، تمہیں پیدا کیا جائے، تم ضعیف ہوتے ہو، لیکن دیکھو جناب عیسیٰ پیدا ہوئے ہیں، اللہ نے اتنا کمال عطا فرمایا ہے کہ پیدائش سے فوراً قوم میں آ کے خطاب کر رہے ہیں، قوم کو یہ بتا رہے ہیں کہ لوگوں، میں تمہارے بچوں کی طرح بچہ نہیں، اللہ نے مجھے کتاب بھی عطا کر دی ہے،
تو جو مراتب اللہ نے انسانوں کے بنائے ان مراتب کا خیال رکھنا چاہیے. جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام 20واں پارہ. جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تو علاقے میں پابندی تھی کہ کسی کے ہاں بیٹا نہیں پیدا ہونا چاہیے، جو پیدا ہو اسے مار دیا جائے. آپ کی والدہ پریشان ہو گئی، بیٹا پیدا ہو گیا ہے. اگر سلطنت کو پتہ چل گیا، ریاست کو پتہ چل گیا تو مار دیا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل میں القاء کیا کہ بیٹے کو صندوق میں ڈالو، نہر میں بہا دو، سپرد خدا ہم حفاظت کریں. جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کو صندوق میں ڈالا گیا، دریا میں بہا دیا. وہ نہر چلتے چلتے فرعون کے گھر کے اندر سے گزرتے، محل بڑا تھا تو وہاں سے گزرتے نہر کے کنارے فرعون اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا ہے. دور سے دیکھا کہ ایک صندوق تیرتا ہوا. سپاہی دوڑائے، جاؤ نکال کے لاؤ. اٹھایا گیا، صندوق کھولا تو اندر ایک بچہ. فرعون نے دیکھا، غصے میں آ گیا، یہ تو لڑکا ہے، یہ میری سلطنت تباہ کر دے گا، مار ڈالو. ساتھ بیوی بیٹھی تھی، جیسے ہی چہرہ دیکھا، چہرہ دیکھنے کے بعد فوراً نے کہا خاموش رہو، دیکھو تو صحیح چہرہ کیسا ہے، بھلا یہ بچہ کوئی تخلیق کا لگتا ہے، اس کی نورانیت تو دیکھو. میرا دل اس پہ آ گیا ہے، اس سے دیکھ کر میری آنکھوں کو ٹھنڈک ملی ہے. فرعون کی بیوی تھی، جناب موسیٰ کا چہرہ دیکھا تو دیکھ کر فوراً بولی کہ مجھے اس کا چہرہ دیکھ کر دل میں ٹھنڈک محسوس ہوئی. نبی کو دیکھ کر اگر راحت محسوس ہو. علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ ذکر نبی سے اگر لذت محسوس ہو، زیارت نبی سے اگر اطمینان محسوس ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے دل کی بستی کو بڑا ہی آباد رکھا. فرعون کی گھر والی اور فرعون بدترین کافر گھر والی جناب موسیٰ کے چہرے کو دیکھا، دل میں ٹھنڈک محسوس کی. اللہ نے ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا، کل قیامت تمہاری جنت عطا. یہ برکات ہوتی ہے اور یہ دلی کیفیات ہوتی. میرے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے جب اللہ والوں کا ذکر آیا، جب نبی کریم علیہ السلام کا نام نامی آئے تو اگر دل کے تار بجے تو سمجھو کہ ایمان کی حرارت موجود ہے، اور اگر حالات بدل جائیں تو پھر اللہ کی بارگاہ میں رو رو کے معافیا مانگو کہ ان کا نام نامی آئے اور دل کی کیفیت ہی نہ بدلے. بھلا ان کا نام آئے تو دل کی کیفیت ہی نہ بدلے، اندر سے محبت والی غد ہی نہ پھڑکے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ محبوب کا ذکر آئے اور دیوانے میں بے چینی نہ آئے؟ سیدہ آسیہ چہرہ جناب موسیٰ علیہ السلام دیکھا. فرعون زمانے کا بادشاہ، لیکن زمانے کا جتنا مرضی بادشاہ ہو، گھر والی کا تو شوہر ہی تھا. آرڈر دیا بچے کو مارو. سیدہ آسیہ سامنے آ گئی، خبردار، بادشاہ ہو تو باہر والوں کی، ہمارے تو نہیں. گھر میں سلطنت ہماری چلے، نہیں مارا جائے. فرعون کی باہر سارے ہی مانا، گھر والی نے نہ مانا. جناب موسیٰ علیہ السلام بچ گئے، نہ مارا. سیدہ کی گود میں اٹھا لیا، پرورش شروع ہو گئی، دودھ پلایا.
کسی دائی کا دودھ پسند نہیں آتا. قرآن مجید فرقان حمید میں یہاں بڑا کمال کا نقطہ ارشاد فرمایا ہے. قرآن کے الفاظ ہیں وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، ہم نے جناب موسیٰ پر دودھ حرام کر رکھا. جناب موسیٰ پر ہم نے دودھ حرام کر دیا. یہ ابھی پیدائش کے فوراً بعد کا واقعہ، بات پھر وہیں آئی. آپ کا بچہ ہو 2 دن 4 دن 6 مہینے کا بچہ پیشاب کر کے اس میں ہاتھ مارنے لگے، آپ قریب ہو کے کھڑے ہو کے بولتے رہیں بیٹا یہ ناپاک ہے اس میں ہاتھ نہیں مارتے، بیٹا یہ ناپاک ہے اس میں ہاتھ نہیں مارتے. آپ کے بچے کو سمجھ آتا نہیں آتا، اس کو بات سمجھ نہیں آتی. آپ اسے بولتے رہے کہ بیٹے یہ غلط ہے، ناپاک ہے، اس میں ہاتھ نہیں لگاتے جس سے ناپاک ہو جاتا ہے. آپ کے بچے کو سمجھ نہیں آتی. کیوں؟ کیونکہ یہ آپ کا بچہ ہے، عام انسان ہے. عام انسان ضعیف پیدا ہوتے ہیں، لیکن جنہیں اللہ قرب عطا فرماتا ہے، جنہیں اللہ منزل عطا فرماتا ہے، جنہیں اللہ اپنا محبوب بناتا ہے، انہیں پیدا کرتا ہے، ضعیف پیدا نہیں کرتا. یہی جناب موسیٰ ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے ولادت ہوئی ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا جبریل جا کے موسیٰ کا ہاتھ پکڑ کے رکھو، جبریل جا کے موسیٰ کے منہ پہ ٹیپ لگا دو، یہ دودھ نہ پیے. اللہ نے کسی فرشتے کی ذمہ داری نہیں لگائی. اللہ نے جناب موسیٰ سے کہا پاک موسیٰ آپ کو پیدا کر دیا ہے، ان دائیوں کا دودھ ہم نے آپ پر حرام کر دیا ہے. جناب موسیٰ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اللہ حرام کر دے اور موسیٰ دودھ کو دودھ تیرا میرا بچہ ہے. یہ اللہ کے نبی ہے، یہ اللہ کے نبی ہیں. بس اتنا رب نے کہا کہ پاک موسیٰ ہم نے حرام کر دیا. تیرے میرے بچے کو سمجھ نہیں آتی، لیکن جناب موسیٰ کو بات سمجھ آئی، سمجھ نہیں آئی. جناب موسیٰ نے عمل کیا. قرآن کہتا ہے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، دودھ حرام کر دیا. دائیاں آئیں، ٹکلے کر لے، منتیں کر لے، پی لے. جناب موسیٰ دودھ ہی نہیں پی. آخر آپ کی بہن ماں آئی، دیکھا کہ جناب موسیٰ دودھ نہیں پی رہے. کہا میں ایک دائی کے بارے میں بتاؤں، میں ایک دائی کے بارے میں بتاؤں. پریشان سے سارے کہ دودھ نہیں پیے گا بچہ تو مر جائے گا. کہا لاؤ فٹافٹ بلاؤ. آپ کی والدہ ماجدہ کو لایا، آپ کی والدہ ماجدہ کو لایا گیا. سیدہ نے آ کے جناب موسیٰ کو گود میں لیا، جن کا دودھ حرام تھا جناب موسیٰ نے منہ ہی نہیں لگایا، اور سیدہ نے آ کے گود میں لیا تو جناب موسیٰ نے پیٹ بھر کے دودھ لیا. یہ فرق عام بچوں میں اور ان میں جنہیں اللہ مرتبہ عطا فرماتا. اب تو حالات بہت بدل گئے. کچھ عرصہ پہلے لوگوں میں نا گمراہی لوگوں نے پھیلانی شروع کی تھی. سارے انسان ہیں، ایک جیسے ہی ہوتے ہیں. یہ چھوٹے بھائی ہیں، وہ بڑے بھائی ہیں. یہ قرآن مجید قرآن حمید کی تعلیمات سے بے خبری، جنہیں اللہ قرب عطا کرتا، جنہیں اللہ اپنا محبوب بناتا، ان کی زندگی کے انداز ہی نرالا ہے. جناب موسیٰ کریم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے دودھ کو منہ نہیں لگایا کیونکہ اللہ نے ان پر دودھ حرام فرمایا. جیلان میں ایک بچہ پیدا ہوا، جیلان میں ایک بچہ پیدا ہوا سیدوں کے گھر میں. کہا جاتا ہے جیلان کے پورے اطراف میں شور مچ گیا. کتابوں میں لکھا ہے، لوگ آپس میں ایک دوسرے کو بتایا کرتے وُلِدَ فِي الْأَشْرَافِ وَلَدٌ، سیدوں کے گھر میں، شاہوں کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا. لا يَذْكَرُ فِي رَمَضَانَ، کمال کا بچہ ہے. رمضان کے سارا دن وہ دودھ ہی نہیں پیتا، رو نہیں رہا. شہری میں پیتا ہے، افطار میں پیتا ہے، رات میں پیتا ہے، سارا دن وہ بچہ رو نہیں رہتا. اللہ جسے مرتبہ، جسے کمال عطا فرماتا، جسے اپنا محبوب بناتا ہے، اسے عام لوگوں سے امتیاز عطا کرتا ہے، اسے عام لوگوں سے امتیاز عطا کرتا ہے.
سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کی میں نے بات کر سکی. سورہ آل عمران میں تیسرے پارے میں مالک کائنات نے انہی کے واقعے کو بیان کیا. سیدہ حجرے میں بیٹھ کر عبادت کیا کرتے تھے اللہ کی. جناب زکریا علیہ السلام کھانا پیش کیا کرتے تھے. ایک دن جناب زکریا سیدہ کے پاس آئے نا، چابی انہی کے پاس ہوتی تھی، یہی تالا کھولتے تھے، یہی سب کچھ دیتے تھے، اور کسی کے پاس تالے کی چابی نہیں تھی. دروازہ کھولا، اندر دیکھا تو سیدہ کے پاس پھل رکھے ہوئے، اور پھل بھی بے موسم کے رکھے، موسم نہیں تھا. قال یا مریم انا لک ھذا، پوچھا مریم دروازہ میرے سوا کوئی کھولتا نہیں، پھل موسم کے نہیں، کہاں سے آئے، کہاں سے آئے، کون دے کے گیا؟ قالت ہوا من عند اللہ، سیدہ نے کہا علی جا یہ اللہ کی بارگاہ سے آئے، یہ اللہ کی بارگاہ سے آئے، یہ پھل اللہ کی بارگاہ سے آئے. قالت ہوا من عند اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا. جگہ نہیں، سبب نہیں، لانے لے جانے والا کوئی نہیں، تالے لگے ہوئے، لیکن وہ مالک جسے چاہے، جیسے چاہے، جہاں سے چاہے وہ رزق عطا فرماتا ہے. اب اگلی بات دیکھیں، اللہ کے نبی ہیں جناب زکریا علیہ السلام، عمر بڑی ہو چکی ہے، 90 کے قریب عمر ہو چکی ہے، بیوی کی عمر بھی 90 کے قریب جا چکی ہے، ماں ہو چکی ہے، اولاد کوئی نہیں تھی. پہلے بھی دعائیں کرتے تھے، لیکن جب جناب مریم کے پاس بے موسم کے پھل دیکھے، اللہ کی بارگاہ سے اتری ہوئی نعمت دیکھی، تو وہاں پر جناب زکریا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا. رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، مولا اگر مریم کے پاس تیرے بے موسم کے پھل آ سکتے ہیں تو مولا مجھے بھی اولاد عطا کر. جناب زکریا علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے دعا قبول کر لی. جناب زکریا کو جناب یحییٰ علیہ السلام کی بشارت عطا کرنے کی بیٹا اللہ کے نبی عطا کر. یہ قرآن مجید فرقان حمید ہے، سورہ آل عمران تیسرا پارہ. مفسرین نے لکھا جناب زکریا اللہ کے نبی ہیں، عورتیں نبی نہیں ہوتی. جناب مریم اللہ کی نبی نہیں ہے، ولیہ ہے. جناب زکریا سیدہ مریم کے پاس آ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہ قبول کر لیتا ہے. میں اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے پوچھوں نا کہ یا اللہ مرتبہ تو نبی کا زیادہ ہوتا ہے، مرتبہ تو جناب زکریا کا زیادہ ہے، رتبہ جناب زکریا کا زیادہ ہے. سیدہ مریم تو ان کی امت کی ولیہ ہے. امتی کا درجہ جتنا بھی بڑا ہو جائے نبی سے کم ہوتا ہے. مولا نبی ہو کر تیرے ولی کے پاس آ کر دعا کر رہے ہیں، ماجرا کیا ہے؟ آواز آتی ہے خاموش میں، نبی ہو کر ولی کے پاس آ کے دعا کر رہے ہیں. ان کے مرتبے میں فرق نہیں آئے گا، لیکن قیامت تک کے لوگوں کو یہ سبق یاد ہو جائے گا کہ ولیوں کے پاس آ کر جہاں اللہ کے ولی ہو وہاں پہنچ کر رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا، یہ نبیوں کی سنت ہوا کرتا ہے. یہ نبیوں کی سنت ہوا کرتا ہے. قیامت تک کے لوگوں کو کہنا ہوگا. جناب زکریا کا مرتبہ نیچے نہیں آئے گا، لیکن قیامت تک کے لوگوں کے عقیدے تو ستھرے ہو جائیں گے کہ جہاں اللہ کا ولی ہو، جہاں نیک لوگ ہو، جہاں عبادت گزار ہو، وہاں جا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جائے کہ نبیوں کی سنت بھی پوری ہوتی ہے، مالک پوری بھی کر دے گا، مالک دعائیں بھی قبول کر دے گا. یہ جو لوگ ولیوں کے پاس جا کر دعائیں کرتے ہیں یہ یہیں سے استدلال کرتے ہیں. ہم داتا علی حجویری کی بارگاہ میں جا کر اللہ سے دعا مانگیں گے،
ہم عبداللہ شاہ غازی کے پاس جا کر اللہ سے دعا مانگیں گے. تو یہ وہاں جا کر اللہ سے دعا مانگنا یہ سنت انبیاء ہے، یہ نبیوں کی سنت ہے. یہی عقیدہ قرآن درست. جناب زکریا علیہ السلام کو اللہ نے جناب یحییٰ علیہ السلام عطا فرمائے. آپ کی بیوی بانجھ ہو چکی تھی، آپ کی عمر زیادہ ہو چکی تھی، تو جس طرح بے موسم کے پھل جناب مریم کو ملے ہیں، اسی طرح بے موسم کے اولاد جناب زکریا علیہ السلام کو ملی. 19واں پارہ جناب سلیمان علیہ السلام تشریف فرما ہے. آپ نے ملکہ بلقیس کو پیغام بھیجا تھا کہ فٹافٹ حاضری دو آتی. تو ملکہ بلقیس آپ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے آ رہی تھی. دل میں خیال آیا کہ ملکہ کے آنے سے پہلے اس کا تخت آ جائے تو اچھا ہے. سورہ نمل کی آیت طیبہ، تخت آ جائے تو اچھا ہے. محفل لگی ہوئی تھی. ارشاد فرمایا ایکم یأتینی بعرشہا. جناب سلیمان علیہ السلام نے ایسے محفل سے خطاب کیا، کہا کہ بلقیس کا تخت چاہیے، کون لائے گا؟ میلوں دور تھا. مفسرین نے لکھا ہے 80 گز چوڑا، 80 گز لمبا، قیمتی ترین تخت تھا. اتنا قیمتی تھا کہ اس کی حفاظت 7 سالوں میں تھی. کمرے میں کمرہ، کمرے میں کمرہ، کمرے میں کمرہ، 7 کمرے بنائے جہاں اس تخت کو محفوظ رکھا گیا. جناب سلیمان علیہ السلام نے جب اپنے امتیوں سے کہا تو ایک جن اٹھا. جن نہیں، قرآن کہتا ہے کالا افریت من الجن. خالی جن نہیں تھا، وہ جنوں کا افریت تھا، دیو تھا. اٹھ کے کہنے لگا انا آتی کا بے، علی کا میں پیش کروں. جناب سلیمان علیہ السلام نے کہا کتنی دیر میں کرو؟ عرض کی قبل ان تقوم من مقامک. سونیا آپ کی جو محفل لگی ہے نا، یہ محفل بعد میں ختم ہوگی، میں تخت پہلے پیش کروں. کتنی طاقت! میلوں دور سے چیز لانی ہے، میلوں دور سے چیز لانی ہے. اتنی بڑی چیز ہے. جن کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے، وہ کہہ رہا ہے علی جا تھوڑا سا ٹائم مجھے دے، آپ کی محفل ختم ہونے سے پہلے وہ تخت آپ کے قدموں میں پیش ہو جائے. لیکن سامنے ہے جناب سلیمان علیہ السلام. اللہ کے نبی فرمایا نہیں، دیر ہو جائے گی. اتنی دیر تھوڑی ہوتی، اتنا ٹائم تھوڑی ہے کہ محفل ختم ہونے کا بھی انتظار کرنا. بیٹھ جا، جن کی نہیں چلی. اللہ فرماتا ہے قال الذی عنہ علم من الکتاب. اب ایک انسان اٹھا ہے، اس انسان کو اللہ نے علم عطا فرمایا تھا. جناب سلیمان علیہ السلام کی امت کے ولی ہیں آصف بن برخیہ. ایسے ہاتھ بن کے اٹھے ہیں. اٹھ کے عرض کی سویا انا آتی کا دین میں پیش کروں. آصف کتنی دیر میں لاؤ گے؟ پہلے افریت اٹھا، جن آیا، دیو آیا. اس نے کہا آپ کی محفل ختم ہونے سے پہلے پیش ہو جائے گا. اب جناب سیدنا آصف بن برخیہ اٹھے، انسان ہے لیکن اللہ نے ولایت عطا فرمائی، اللہ نے علم عطا فرمایا ہے. عرض کی سونیا میں پیش کروں. آصف کتنی دیر میں لاؤ گے؟ عرض کی آقا دیر کی بات کیا کرتے ہیں؟ قبل ان یرتد الیک طرفک. آپ کی پلک بعد میں جھپکے گی، پہلے پیش ہو جائے گا. آپ کی پلک بعد میں جھپکے گی، تخت پہلے پیش ہو جائے گا. اور قرآن کہتا ہے خالی دعویٰ نہیں کیا. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ کہہ دیتا ہے، پھر آنے میں پھر 5 منٹ لیٹ ہو جاتا ہے، تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے. کہا نہیں، آصف بن برخیہ نے بات کی تو وہ جو بات کی اس بات کو وہیں پورا کر دیا. پلک
جناب سلیمان کے قدموں میں آ گیا. آصف لے آئے ہو، کیا ماجرا ہے؟ کہا ھذا من فضل ربی، علی جا میرے رب نے فضل کیا ہے، تخت آپ کی بارگاہ میں پیش ہے. ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کے فضل کا ایک حصہ ہے. پورا فضل بھی نہیں کہا، من فضل ربی کہا، میرے رب کے فضل کا ایک حصہ ہے جو میرے رب نے مجھ پر کیا. اب تھوڑی سی آپ سمجھو، نبی ہیں جناب سلیمان، امتی ہیں ان کے آصف بن برقیہ، جناب سلیمان کے امتی ہیں اور ان کی امت کے ولی ہیں. اور قرآن کہتا ہے ھذا من فضل ربی، ان پر اللہ کے فضل کا کچھ حصہ تھا جس کی وجہ سے یہ تخت لے آئے، جس کی وجہ سے یہ تخت لے آئے. اگر نبی ہو آمینہ کا، وہاں جناب سلیمان ہے. اگر نبی ہو مدینے کا تاجدار، تاجدار انبیاء، اور ولی ہو مصطفیٰ کا امتی، وہاں آصف بن برقیہ پر فضل کا تھوڑا سا حصہ آیا. مصطفیٰ کریم کے امتیوں کے بارے میں رب کہتے ہیں وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا عظیما. محبوب ان مومنوں کو بتائے اللہ نے ان پر فضل کا حصہ نہیں، پورا فضل نہیں، اللہ نے ان پر عظیم فضل کیا ہوا ہے. فرق کیا پڑتا ہے؟ فرق یہ پڑتا ہے کہ جن پر فضل کا تھوڑا سا حصہ آئے تو وہ یوں کر کے چٹکی میں تخت پیش کر دیتے ہیں. جن پر اللہ نے فضل عظیم کیا ہوگا ان کے عالم کا اندازہ کون کرے گا، ان کے اندازے کون کرے گا. جناب سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایسے بیٹھے ہیں، محفل لگی ہوئی ہے، کچھ تاجر آ گئے، آ کے عرض کرنے لگے علی جا فلاں علاقے میں جانا ہے، سمندر کا راستہ ہے لیکن موسم ٹھیک نہیں ہے، ایسا ہے کہ